بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انسان کسی بھی سفر میں جائے تو وہ کہتے ہیں سفر انسان کو سکھاتا ہے، سفر استاد ہوتا ہے، سفر معلم ہوتا ہے، سفر رہبر ہوتا ہے۔ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور سفر میں ہی سیکھتا ہے۔ آج آپ کو اسلام کی تاریخ کا اولین باب بتاؤں۔ صحابہ اہل بیت کی زندگی کا جو سیکھنا ہے وہ ہمیشہ سفر میں سیکھا ہے۔ انہوں نے دین چلتے پھرتے اترا ہے۔ دین کا ایک حصہ مکہ میں ہے، پھر کچھ حصہ طائف میں اترا ہے، وہی قرآن کا ایک حصہ، کچھ مدینہ میں، کچھ بدر میں، کچھ حنین میں، کچھ سفر کے درمیان چلتے ہوئے، کچھ واقعات در واقعات ہوئے۔ قرآن اکٹھا تو نہیں اترا، اکٹھا تو نہیں اترا، سفر۔ کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ آپ نے اتنا بڑا علم، اللہ نے آپ کو بہت وسیع علم دیا ہے، اپنے علم میں سے علم دیا ہے کہ آپ علم کے دروازے ہیں، یہ علم کہاں سے سیکھا؟ فرمایا سفر میں۔ کیسے؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ میں مسلسل سفر میں ہوتا تھا، اور سفر میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں، کبھی نرمی کبھی گرمی، کبھی بھوک کبھی پیاس، کبھی مہمان نوازی، کبھی آنکھوں کا پھر جانا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو میں نے زندگی بھر سفر کیا، اس سفر میں میں نے چلتے پھرتے علم سیکھا، علم سیکھا، چلتے پھرتے علم سیکھا۔ آج ہوا یہ ہے، قلم تو ہے، قدم نہیں ہے۔ میری بات سمجھ نہیں آئی؟ آنکھیں کھول، دل کی پردوں کو سے پردے ہٹا کے سنیں ذرا۔ آج قلم ہے، قدم نہیں ہے۔ جب قلم کی محنت ہوگی اور قدم کی محنت نہیں ہوگی، جو آپ قدم کی محنت کر کے ہجرت کر کے تسبیح خانے میں آئے بیٹھے ہیں، تو پھر وہ بستر پہ بیٹھ کے کتاب لکھے گا، یہ بستر پہ سو کے پڑھے گا۔ نہ عمل اس کی زندگی، نہ عمل اس کی زندگی میں، نہ لکھنے والے کی زندگی بدلے گی، نہ پڑھنے والے کی زندگی بدلے گی۔ آج قلم پہ محنت ہے، قدم پہ محنت نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جنت عطا فرمائے، وہ کہنے لگے ہم بنگلہ دیش گئے، مجھے بتانے لگے تو وہاں سنت نبی اور جدید سائنس کا بنگالی زبان میں ترجمہ دیکھا انہوں نے، مجھے علم نہیں تھا، انہوں نے بتایا، بعد میں پتہ چلا۔ اس کتاب کو کہنے لگے یہ پاکستان کا بندہ ہے، اس کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے پڑھا، ہاں یہ تو میرا ساتھی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ نے اس شخص کی زندگی میں کچھ دیکھی ہے شریعت تھوڑی بہت؟ اس نے کہا آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج دور وہ ہے کہ جتنی بھی دین کے اوپر تفسیریں بڑی بڑی لکھنے والے، ان کی زندگی میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں، گوال منڈی میں رہتے تھے، انہوں نے شراب کے اوپر کتاب لکھی ہے، خود روز شراب پیتے تھے، میرا ان سے ذاتی تعلق تھا۔ قلم پہ محنت بڑھ گئی ہے۔ ایک سوال آپ سے ہے، مجھے تسبیح خانے والوں سے، اور جہاں میری دنیا میں آواز پہنچ رہی ہے ان سے، جتنی شریعت پہ، دین پہ، ایمان پہ، سیرت پہ، اخلاق پہ، تفسیر پہ کتابیں اب لکھی گئی ہیں کہ اب پچھلے دور میں کبھی اتنی تھیں؟ جتنا لٹریچر اب ہے کیا اس سے پہلے کہیں تھا؟ کوئی تاریخ بتاتی ہے؟ آپ کہیں گے تاریخ
تاریخ کا ورق کہتا ہے جتنا لٹریچر اب ہے دین کے اوپر، رسالے، کتابیں اور تفسیریں، اتنا آج تک کہیں نہیں تھا۔ اچھا، جتنا دین پہ بے عملی اب ہے کہیں پہلے تھی؟ اب عجیب بات، آپ معلوم ہوا قلم کی محنت ہے، قدم کی محنت نہیں ہے۔ قلم کی محنت ہے، اس کے پیچھے قدم کی محنت نہیں ہے۔ پہلے گھروں کو چھوڑ کے چل کے کسی اللہ والے کی خانقاہ میں، کسی اللہ والے کے ہاں درخت کے نیچے، جھونپڑی کے نیچے سوکھی کھا کے پڑھنے جاتے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت، یہ لفظ پہ غور کریں، ساری قدم کی محنت ہے۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت، جنہوں نے جہان کا گشت کیا، اس کے پیچھے ساری کیا محنت ہے؟ قلم کی یا قدم کی ہے؟ قدم کی محنت۔ آپ تسبیح خانے والوں نے گھر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کوئی دور سے کوئی قریب سے قدم کی محنت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہی چیز آپ کتابوں میں پڑھ لیتے، بڑی کتابیں پڑھیں، رسالوں میں، لٹریچر میں، نیٹ پہ، ٹی وی پہ، چینل پہ، سکرین پہ پڑھتے، پر جو زندگی کا جوش، جو زندگی کا جذبہ، جو اندر کا ولولہ، جو اندر کی کیفیت یہاں بدلی، کہیں اور بدلی؟ ایک ہے قلم کی محنت، ایک ہے قدم کی محنت۔ جب قدم کی محنت اٹھے گی، پھر قلم تھوڑا سا بھی لکھا ہوگا ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، پھر دو لفظ بھی جا کے دل کو ٹھا کر کے لگیں گے، اور دل کی دنیا بدلے گی، من کی دنیا بدلے گی، جذبوں کی دنیا بدلے گی، سوچوں کی دنیا بدلے گی۔ اور جب قدم کی محنت نہیں ہوگی، پھر بڑی لائبریریاں بھری ہوئی ہوں گی، اور زندگی میں عمل نام کا ایک ذرہ نہیں ہوگا۔ تسبیح خانے نے قدم کی محنت کو زندہ کیا ہے۔ وہ پرانے دور کی قدم کی محنت، لوگ چل چل کے جاتے تھے، یا مخدوم جہانیاں جیسے، ان کا اصل نام جلال الدین تھا، مخدوم جہانیاں جیسے، جو جہانیاں جہان میں پھر کے قدم کی محنت پہ علم سیکھنے جاتے تھے، عمل سیکھنے جاتے تھے، معرفت سیکھنے جاتے تھے۔ پھر ان کا حال یہ ہوا، قدم کی محنت کی برکت سے آج بھی صدیوں کے بعد انسانیت ان سے فیض پا رہی ہے، ان کی تعلیمات سے انسانیت نفع پا رہی ہے۔ مجھے برلن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر نے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی کتاب لا کے دی، اور وہ کتاب واقعی میرے پاس نہیں تھی، اور کہا کہ یہ وہاں ریسرچ ہوئی ہے امریکہ سے، اچ شریف کی اس ہستی پہ، اور میں نے اسی ہستی پہ اچ شریف کے سینٹرل ایشیا پہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہے، اور میرا سبجیکٹ اور تھا، اوباما جو سابق صدر امریکہ، اس کا سبجیکٹ اور تھا، ہم دونوں اکٹھے پڑھاتے تھے، اور یہ کتاب ہے مخدوم جہانیہ کی۔ کہا آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا اچھی طرح، میرا تو زندگی کا جمپل وہیں کا ہے، ہاں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جہاں گشت، جہاں گشت، قدم کی محنت جب زندہ ہوتی ہے، اللہ اس قدم کی محنت کے زندہ ہونے پہ جو مجاہدات، جو قربانیاں، جو ناگواریاں، کبھی کانٹے، کبھی پھول، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی اندر کی کمی، کبھی باہر کی کمی، کبھی اندر کی اکتاہٹ، اندر کی جنگ، کبھی باہر کی جنگ کہ لوگ کانوں میں کوئی باتیں کہہ رہے، کبھی اندر کہتے ہیں نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، نکل یہاں سے۔ اب یہ قدم کی محنت جب چلتے چلتے ہوتی ہے، پھر قدم کی محنت پہ اللہ غیب سے سکھاتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سجھاتا بھی ہے، سلجھاتا بھی ہے، اور ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاتا بھی ہے۔ یہ اس وقت ہوتی جب قدم کی محنت زندہ ہو۔ قلم تو بہت لکھا جا چکا، مجھے کتنے لوگ ایسے ملے کہتے ہیں ہمارے گھر میں بڑی بڑی لائبریریاں،
بڑی بڑی کیبنٹ بھری ہوئی ہیں، آج تک زندگی میں جو تسبیح خانے سے ملا، بڑے بڑے لٹریچر لائبریریوں سے نہیں ملا۔ وہ جو کہہ رہے یہ سچ کہہ رہے، جب قدم کی محنت اٹھی ہے، اور یہ تسبیح خانے کا کمال نہیں، قدم کے اٹھنے کا کمال اور یہاں ہونے والے اعمال کا کمال ہے، کوئی حکیم طارق کا کمال نہیں ہے۔ یہاں جو مسنون اعمال ہو رہے، قرآن و سنت کے اعمال ہو رہے، اللہ جل شانہ کا نام لیا جا رہا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا جا رہا، اس کا جو نور ہے جو بھی آتا ہے اس نور کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے یہاں سکون کی نیند آتی ہے، کوئی کہتا ہے میں سارے غم بھول گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے دل کی اجڑی دنیا آباد ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے نماز میں ذائقہ سلیقہ آ گیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے خشوع آ گیا ہے، کوئی کہتا ہے میری تلاوت زندہ ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے میری تسبیح زندہ ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے گناہوں سے معافی اور توبہ کی توفیق مل گئی ہے۔ یہ اس نور کا ماحول ہے اور اس اٹھے ہوئے قدم کی قربانیوں کا ماحول ہے۔ کسی کے پاس کرایہ نہیں تھا، بکری بیچ کے آیا، کوئی مرغی بیچ کے آیا، کوئی ادھار لے کے آیا، کوئی ادھر سے پکڑ کے آیا، یا کسی کے پاس تھا تو مال کسی کو دے کے سنبھال کے دل پہ پتھر رکھ کے آیا۔ یہ جو قدم کی محنت پہ اٹھنے والی قربانی ہے، اس قربانی پہ عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز محسوس نہیں کی؟ تسبیح خانے میں زیادہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، آپ محسوس ہی نہیں کر رہے۔ ایک تعلیم ہوتی ہے، زیادہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی۔ آپ کو لٹریچر دیا جائے، بڑی بڑی کیبنٹ بنی ہوئی ہوں، یہاں تفسیر کی کتابیں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، علم الحدیث کی کتابیں ہوں، ادھر اسماء الرجال کی کتابیں ہوں، ادھر مسلسلات ہوں، ادھر بڑے بڑے فقہا کے آپس میں مناظرے ہوں، مجادلے ہوں، یہ ساری کتابیں بھری ہوئی ہوں، اور آپ کہیں کہ واہ یہ تو علم و عرفان کا ایک سمندر ہے، یہ تو بیت الحکمت ہے۔ کچھ بھی نہیں، اور جو ہے اس کا انکار بھی نہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں اس کا انکار بھی نہیں، امت کو نفع دے رہی ہیں، دیں گی، پر کس کو؟ جس کو بھوک لگے گی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ درویش جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ دوائی دیتے ہیں؟ کہا نہیں۔ ہاضمے کی دوائی دیتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں۔ ایمان بنانے کی دوائی دیتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ بھوک لگانے کی گولی دے دیتے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ادھر سے الماری میں کھولا، مجھے ایک دفعہ خود بھوک لگی، مجھے پتہ نہیں کیسی بھوک لگ گئی، ادھر میں نے دیکھا ڈبے میں کچھ پڑا وہ کھا گیا، ادھر پڑا وہ کھا گیا، ادھر پڑا، ٹھک ٹھک کی جو آواز سنی نا، میری بیگم اٹھ کے آ گئی، انہوں نے کہا گھر میں پتہ نہیں کوئی آ گیا۔ وہ یہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا تو سو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہ مجھے بتائے میں کھانا پکا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کھانے کا وقت ہی نہیں، بھوک ایسی لگی، پکاتے پکاتے میں مر جاؤں گا۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا یہ اللہ کے جو فقیر ہیں یہ ایسی گولی دیتے ہیں جس سے بھوک لگتی ہے۔ ہائے اٹھوں اور تہجد پڑھوں، ہائے اٹھوں اور نفل پڑھوں، اور نیکی کی بھوک لگی، گناہوں سے بچنے کی بھوک لگی، نظروں کی حفاظت کی بھوک لگی، اللہ سے مانگنے میں مزہ آیا اس کی بھوک لگی، تہجد کی نفل میں ٹانگیں درد کر رہی پر بھوک لگی، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں بھری ہوئی نہیں ہوتی، کھا رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، یہ بھوک ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ان کو میں نے دیکھا ہوا تھا، میرے آگے والا کان مروڑتے تھے، چھوٹا سا تھا، ہوتا تھا، پیار کرتے تھے، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جاننے والوں میں سے تھے، تو واعظ بھی تھے۔ ایک بستی میں گئے، تو وہاں ایک جگہ ہے مبارک پور، اس کا بستی میں گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آ گئے۔ اس نے کہا حضرت صاحب میرے گھر کا کھانا قبول کریں، بھئی حضرت میرے گھر آ کے کھانا کھائیں گے، برکت آ جائے گی۔ حضرت نے انکار کیا، یہ انکار تو اوترے کے منہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، اس نے کہا حضرت کو اس نے کھانا کھلایا، میں نے تو کھلایا ہے نا۔ انہوں نے کہا حضرت میرا بھی قبول کریں۔ حضرت نے انکار نہ کیا، اس کا بھی جا چلے گئے، اس کا بھی کھایا، پھر اس نے کہا اس کو دکھایا۔ اب بستی میں یہ اکثر ہوتا ہے، گاؤں میں نا،
کہ پیر صاحب اس کے گھر گئے میرے گھر نہیں گئے، اس کے گھر گئے میرے گھر نہیں آئے، اچھا اس کے ہاں بھی کھا لیا، اب یہاں تک ہو گئے، بولنا بھی مشکل ہو گیا، تقریر کرنے گئے تھے وہ تو بات کہانی ختم ہو گئی۔ آخر کار انہوں نے اونٹ بٹھایا، اوپر کجاوا ڈالا، رضائیاں ڈالیں، حضرت کو لٹایا، رضائی ڈال، رسا مار، اونٹ اٹھایا۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کہانی نہیں ہے۔ ان کے دروازے کے سامنے آ کے اونٹ بٹھایا، رسائیاں رسے ہٹائے اور احتیاط سے پکڑ کے دروازے تک پہنچا کے نمستے علیکم علیکم نمستے۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ لفظ میں نے کہا ہے۔ بھوک لگی، اور بھوک لگتی ہے قدم کی محنت پہ، قدم کی محنت پہ۔ اور قدم کی محنت کہتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنے زندگی کے دن رات چھوڑے، اپنا شوق چھوڑا، اپنا جذبہ چھوڑا، اپنے معمولات چھوڑے، اپنی ادائیں، اپنی وفائیں اور اپنی کیفیتیں چھوڑ کے اللہ کی محبت میں اللہ کا نام اور مدینے والے کا عشق سیکھنے اپنا گھر بار چھوڑا۔ اس کے لیے قدم اٹھے اور کہیں آ کے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ یہ قدم کی محنت جب امت میں آئے گی پھر قلم کی محنت کا فائدہ بھی ہوگا، پھر قلم کی محنت کا ایک لفظ بھی اس کے دلوں میں اور جیوں میں اتر جائے گا، اور اس کے اندر کی من کی دنیا، تن کی دنیا، جذبوں کی دنیا، سوچوں کی دنیا، ولولوں کی دنیا اور تنہائیوں کی دنیا بدل جائیں گی۔ جب پیچھے قدم کی محنت ہوگی، سارے اولیاء کی زندگی میں کوئی ایک یونیورسٹی نہیں تھی، ایک ڈگری نہیں تھی، کوئی لٹریچر نہیں تھا، ہاتھ کی لکھی کوئی کتاب ہوتی تھی کسی کے پاس۔ کسی نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اتنا بڑا مقام کیسے پایا؟ کہنے لگے قدم کی محنت سے، قدم کی محنت سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا استاد سے روز سبق پڑھنے جاتا تھا اور ان سے فیض لینے جاتا تھا، آج تک ناغہ نہیں ہوا، اور سب سے پہلے جاتا اور سب سے آگے بیٹھتا، اور میری نظریں ان پہ توجہ ہوتی تھی، نہ کبھی اونگا نہ کبھی ٹیک لگائی۔ اور فرمایا پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ سخت بارش ہوئی، سخت بارش ہوئی، اور استاد کا گھر میرے گھر سے اچھا خاصا دور تھا۔ اب سخت بارش ہے، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، شاپر لیمینیشن کا نظام تو تھا نہیں، چلو پرنٹڈ میٹر ہے، کتاب بھیگ بھی گئی دھوپ میں سوکھ جائے گی، وہ تو سیاہی سے لکھی ہاتھ کی کتاب ہوتی تھی۔ کہنے لگے میں نے سوچا کیا کروں، مٹکا لیا گھر سے، مٹکے کے اندر ڈالی کتاب، مٹکے کو گیا الٹا، کتاب نہیں بھیگی، میں بھیگا سبق میں پہنچ گیا۔ کتاب نہیں بھیگی، مٹکے کے اندر کتاب تھی اور مٹکا الٹا تھا، اور کتاب نہیں بھیگی، اور میں بھیگ گیا اور میں سبق میں پہنچ گیا۔ اور قدم کی محنت چلتے چلتے ایک وقت آیا، ہارون رشید کو کوئی مسئلہ پیش آیا، یہ ایک گمنام قسم کے آدمی تھے، کوئی مسئلہ حل کر نہ سکا، انہوں نے حل بتایا، کہا کہ یہ کون ہے؟ بڑے بڑے کہنے لگے عجیب، یہ کیسے بتا دیا؟ بات تو حق ہے، بندے کو بلاؤ۔ بندہ آ گیا، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا میرا نام یوسف ہے۔ کس کے شاگرد ہیں؟ نعمان بن ثابت کے۔ اچھا بھائی تو اب تک کہاں چھپا رہا؟ اس نے کہا جی مجھے کون پوچھے؟ انہوں نے کہا آج تجھے ہم پوچھیں گے، اس کو جسٹس بنا دو۔ قدم کی محنت، قدم کی محنت جو آپ کو نصیب ہو چکی ہے، آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ امت سے یہ محنت چلی گئی ہے، امت سے یہ محنت چلی گئی۔ گھر چھوڑنا اللہ کے لیے، بیماری کے لیے گھر چھوڑنا آسان، علاج کرانے جا رہے، تعلیم کے لیے گھر چھوڑنا آسان، ڈگری لینے جا رہے، کاروبار کے لیے گھر چھوڑنا آسان، اور اتنا چھوڑنا آسان 22 سال ہو گئے گھر سے نکلے واپس نہیں آئے، اماں مر گئی، ابا مر گیا، میرے پاس بچی لے کے آئے بیٹھے تھے، 21 سال کی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، 6 ماہ کی تھی تو باپ گیا ہے، شادی میں بھی باپ کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا، دعا فرما دیں، بچی کو رخصت کرنا ہے، آپ مرشد ہیں۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں،
گھر چھوڑنا آسان، اللہ کے لیے گھر چھوڑنا مخلوق کہتی ہے عجیب بات ہے، کیا ہو گیا تجھے، ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہے؟ اچھا وہاں کوئی فتویٰ نہیں بتائے گا، اماں کا حق، ابا کا حق، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک درویش کہنے لگے کہ میرے پاس ایک مائی آتی تھی بڑھیا، فیصل آباد کے تھے درویش، مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ایک مائی آتی تھی بڑھیا، ہو وہ کہتے حضرت دعا فرما دیں، پھر اپنے ایک دفعہ پوتے کو لے آئی، جوان تھا، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ میں نے اس کے پوتے کو کہا اس کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھیج دے کچھ، کہ نہ حضرت میں تو اس کو دیکھے بغیر مر جاؤں گی، میرا تو میری جان ہے، یہ میرا پوتا ہے، ایسے ہے۔ پھر بار بار کہا، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے حضرت دعا فرمائے، 2.5 سال کا بیٹے کا پوتے کا ویزا آ گیا ہے، دعا فرما دیں۔ میں نے کہا نہ میں دعا نہیں کروں گا، تو مر جائے گی۔ حضرت سہ لوں گی، کوئی بات نہیں، سہ لوں گی، کوئی بات نہیں۔ امت سے جب قدم کی محنت چلی جائے گی، پھر دنیا کے اعتبار سے جب قدم کی محنت ہوگی، پھر وہ رواج میں ہوگی، اور جب رواج میں ہوگی اس پہ کوئی تان اعتراض نہیں کرے گا، اور اس کو سب شاباش کہیں گے، زندہ باد، تو نے گھر بنایا، تو نے ماں باپ کو کھلایا، تو نے بچوں کو پالا، حالانکہ اس نے ماں کا حق لوٹا، اس نے بیوی کا حق لوٹا، اور بیوی نے خط لکھا، سن لو یہ درد کا خط، کہ میرے سرتاج اب مال و دولت کمانے کے لیے گئے ہیں، جوانی کے تو چند دن ہوتے ہیں اور اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، دولت تو ساری عمر کمائی جاتی ہے۔ تیل والے ملکوں کی کمائی میں نے آج تک کسی کو بچتے نہیں دیکھی، تیل والے ملک، جیسے وہ کہتے ہیں پیٹرول اڑ جاتا ہے، وہ مال بھی ایسے اڑ جاتا ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا، میں نے آپ کے درس میں یہ بات سنی، میں دبئی میں تھا، دبئی میں لوگوں سے میں ملاقات کر رہا تھا، لال قلعہ ہوٹل میں بہت مخلوق آئی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگا میں نے ایک بات سنی آپ سے، میں نے تجزیہ کیا ہے، مجھے 42 سال ہو گئے ہیں تیل والے ملکوں میں، اور 42 سال میں لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں، اصل میں تیل والے ملکوں کے یا باہر سے جو ملک ہیں ان میں جو باہر سے جاتا ہے اس کو بیوی کی سسکیاں کھا جاتی ہیں، ماں کی آہیں کھا جاتی ہیں، وہ بد دعائیں نہیں دیتی، وہ جدائیوں کی سسکیاں ہوتی ہیں، وہ جدائیوں کی آہیں ہوتی ہیں، اولاد کی سسکیاں اور آہیں اس کو کھا جاتی ہیں، اس کا رزق بھی، اس کی برکت بھی۔ اور کہا کہ میرا تجربہ ہے، یہاں جو آتا ہے اس کو شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، وہ بیماریوں تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کو وہ سسکیاں کھا جاتی ہیں جو حقوق ماں کے تھے، جو بیوی کے تھے، جو اولاد کے تھے، جو صلہ رحمی میں بہن بھائیوں کے تھے، وہ سب کو چھوڑ کے ایک مقصد کے لیے نکلا ہے، وہ مقصد ریال ہے، درہم ہے، دینار ہے، پاؤنڈ ہیں، ڈالر ہیں، اس مقصد کو لے کے نکلا ہے، وہ مقصد سارے فوت ہو گئے، وہ مقصد اس کو جینے نہیں دیں گے، اس کو سکھ نہیں لینے دیں گے، چاہے جتنا مال کما لے۔ امت کو قدم کی محنت اصل میں امت سے چھنی ہے۔ بھائی یہ آپ سورۃ یاسین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ بھائی لے لو ان سے سورۃ یاسین، میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ سورۃ یاسین نیچے لے کے بیٹھے ہو۔ اللہ والے ادب ہے، اور کسی کے ہاتھ میں سورۃ یاسین تو نہیں ہے، یہ تو فوراً دے دیا کریں سورۃ یاسین۔ اللہ والے قرآن کا ادب ہے۔ آج امت کو قدم کی محنت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت قدم کی محنت، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ قدم کی محنت، کہاں گھر اور کہاں، حضرت لال شہباز قلندر قدم کی محنت، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی قدم کی محنت، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ایران کا شہر سیستان کے آگے بستی سنجر، اور سنجر کے آگے ایک گاؤں تھا چشت،
ان کے اس لیے نام حسن سنجری بھی نام لکھا ہے، حسن سنجری۔ وہاں سے قدم کی محنت کرتے کرتے رب نے ان قدموں میں یوں برکتیں دی، یوں اشارہ کرتے تھے ہندو مسلمان ہو جاتے تھے، قدم کی برکت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں تاریخ نہیں کہہ سکتی، انہوں نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا، کسی کالج میں پڑھا، کوئی ڈگریاں لیں، کوئی کتابیں پڑھیں یا کوئی بہت زیادہ کتابیں لکھیں، کچھ بھی نہیں۔ قدم کی محنت خود کتاب ہوتی ہے، قدم کی محنت خود ڈگری ہوتی ہے، قدم کی محنت خود بہت بڑی اسکالرشپ ہوتی ہے، قدم کی محنت کے اندر روح ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، جو آپ کو اللہ نے نصیب دی ہے۔ آج کے گزرے دور کے اندر جب قدم کی محنت کو لوگ کہنا ہی بھول گئے، سوچنا ہی بھول گئے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، کہاں گیا تھا؟ تسبیح خانے گزارنے۔ بھائی گھر جا کے نماز پڑھ لیا کر، روزہ رکھ لیا کر، چینل کھول کے دیکھ، اخبار کھول کے دیکھ، کتاب پڑھ لیا کر، یہ کیا تو وہاں گیا تھا؟ امت اس محنت سے دور ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور ایسی بھولی کہ بھول نہیں بھول گئی کہ ہم بھولے تھے یا نہیں بھولے تھے، نسیم منسیو۔ جب قدم کی محنت زندہ ہوگی پھر قلم کی محنت سے زندگیوں میں انقلاب آئے گا، پھر چھوٹا سا قلم، چھوٹی سی بات، چھوٹا سا حرف اس کے زندگی کے دن رات کو بدل دے گا۔ لیکن امت کو سب سے پہلے قدم کی محنت چاہیے، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنا، اللہ کے لیے کاروبار چھوڑنا، اللہ کے لیے زندگی دن رات چھوڑنا۔ چند سال پہلے ایک صاحب یہاں آتے تھے، ان کی کوئی جاب تھی، پرائیویٹ جاب تھی، وہ صبح آتے تھے جاب پہ، پھر واپس یہیں آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ایک دو دفعہ دیکھا تو جس وقت میں جاب نہیں تھی اس وقت میں تھے، یعنی جس وقت نہیں ہوتے تھے اس وقت تھے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ گئے نہیں آج؟ کہ میں کئی دنوں سے نہیں جا رہا۔ کیوں؟ کہنے لگے بس ایک خیال آیا کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، کمائی تو ساری زندگی ہوتی رہے گی پر رمضان تو ساری زندگی نہیں آئے گا، پھر تسبیح خانہ کہ یہ صحبت بھی ساری زندگی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا مولا میری ضروریات کا تو کفیل وکیل ہے، میں نے ان سے چھٹی کی درخواست کی کہ مجھے چھٹی دیں، میں نے اپنے مرشد کے ہاں جانا ہے، وہاں روزے رکھنے ہیں۔ کہا کہ تیرا مرشد روزہ شارٹ کر کے رکھوائے گا، تجھے آسان کر دے گا؟ کہنے لوگوں جو مجھے 100 اعتراض کیے، کون سا تیرا مرشد ہے؟ اور چھوڑ ان پیروں کو، پھر ان پیروں کی کہانیاں سنائیں۔ کہنے لگا میں سنتا رہا لیکن میرے دل کے اندر کی تو کیفیت ان کو علم ہی نہیں تھا، میرا دل کیا پا چکا تسبیح خانے سے۔ کہنے لگا میں نے کہا جی بس مہربانی کریں آپ مجھے دے دیں، ورنہ یہ میرا ریزائن لے لیں، میرا استعفیٰ لے لیں، آپ مجھے چھٹی دے دیں، آپ میری تنخواہیں کاٹ لیں، چھٹی مجھے دے دیں۔ کہا کہ انہوں نے تنخواہ کے بغیر مجھے چھٹی لکھ کے دے دی۔ کہا کہ میں اتنا مطمئن ہوں، میرا دل اتنا مطمئن ہے۔ اور پھر مجھے ایک بعد میں ملا، کچھ عرصے کے بعد، کوئی 2 4 5 6 مہینے کے بعد، میں نے پہچان لیا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میں ایسے آ رہا تھا تو گلی میں ملا، مجھے کہنے لگا جی میں بغیر تمہید کے آپ کو جلدی یہ بات کروں، میرے اللہ نے نا وہ جو میری دہاڑیاں تھیں ساری کی ساری اٹھا کے میری لوٹا دی ہیں۔ مجھے ایسی جگہ سے رب نے رزق کا دروازہ کھولا ہے، وہ ساری دہاڑیاں اٹھا کے اللہ نے مجھے دے دی ہیں، دوسرے لفظوں میں میرے اٹھا کے اللہ نے منہ پہ مار دیا، جا لے جا، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے بڑا غیرت والا، ہم سے بڑا بے نیاز کوئی نہیں ہے۔ تو نے ہمارے لیے چھوڑا تھا، ہمارے لیے چھوڑا تھا نا، تو ہم بندہ کو کہتے ہیں میں احسان اس کا چکاؤں، تو اللہ سے بڑا احسان چکانے والا کون ہوتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قدم کی محنت رواج سے چلی گئی ہے، رواج سے چلی گئی ہے، اور قلم کی محنت کا رواج ہے لکھو لکھو لکھو، ڈھیر لگا دو، لکھ 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 کے، اور وہ لکھنا امت کو نفع نہ دے سکا۔ اور امت خود کہہ رہی ہے جتنا دین پہ، ایمان پہ، اخلاق پہ زوال ابھی آیا ہے آج تک نہیں آیا تھا، اور جتنا لٹریچر ابھی چھپا اور چھپ رہا ہے آج تک کہیں نہیں چھپا تھا۔
وہاں یہی کچھ ہوتا تھا درویشوں کے پاس. جو آپ کے پاس ہے صبح سے شام تک سیکھنا سکھانا ہے، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا ہے. اس کی نیکی میں نے حاصل کی، اس کی نصیحت آپ نے حاصل کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھا اور اپنے اندر خوبی، اچھا اس کی نماز اتنی بہترین ہے، میں بھی ایسے بناؤں گا. اس کے روزے میں خشوع ایسا ہے، اس کا دھیان دعا کا ایسا ہے. میں نے ایک بیکری والے کے پیچھے بیٹھ کے دعا کرنا سیکھی. اپنے حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، بیکری والا تھا، رب نے اسے اپنی محبتوں میں قبول کیا. ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، دعا مانگ رہا تھا، میں پیچھے بیٹھ گیا. اس دعا جس انداز سے مانگ رہا تھا، میں نے کہا طارق زندگی ضائع کر دی، دعا تو ایسے مانگی جاتی ہے. مجھے رات کو اٹھنا ایک ڈاکو نے سکھایا، چور نے. رات کی تہجد میں اٹھنا، اگر میں کبھی کبھی اٹھ جایا کروں تو، پر سکھایا انہوں نے. میں ایک مسجد میں سویا ہوا تھا، کسی نے میرے ایسے پاؤں دبائے، ایسے دبائے. نیند میں کہہ رہے اٹھیں تہجد کا وقت ہے، کہیں چلا نہ جائے. میں نے دیکھا، جلدی سے اٹھا، میں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد تو میرے اندر ایک خیال آیا، میں کہ واہ مولا. میں اس کے حالات جانتا تھا. 3 ضلعوں کی پولیس کہنے لگا مجھے پکڑنے آئی. کتنے 3 ضلعوں کی پولیس مجھے پکڑنے آئی. نامور چور، نامور ڈاکو، نامور اغوا برائے تاوان، نامور آدمی. جب میری بستی میں آئی، میں کھجور کے ایک درخت کے جھنڈ پہ، مجھے کانٹے کھجور کے لگتے رہے، وہ جھنڈ پہ اندر چھپ کے بیٹھ گیا. 3 دن پولیس وہاں رہی، 3 دن میں وہیں بیٹھا رہا. انہوں نے کوئی بھوسے کا ڈھیر نہیں چھوڑا، کوئی گھر کے اندر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جو چھان ماری ہو. چور یہی ہے پر گیا کہاں ہے یہیں. اس کی نشانیاں، جاسوسیاں، مخبریاں ہے یہیں، اور اسی بستی میں پر گیا کہاں ہے. 3 دن تھک ہار کے 3 ضلعوں کی پولیس چلی گئی. میں کھجور کے گھر کے نیچے آیا، نہایا دھویا، روٹی کھائی، سو گیا. چل بابا، مجھے نہیں پکڑ سکے. پر ایک اللہ والے کے ہاتھ میں آیا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. بس جو زندگی بدلی، کایا پلٹی. طارق کو کہتے اٹھ تہجد پڑھ لے. ہاں، جو لوگوں کی عزتوں کا دشمن، جو لوگوں کے مالوں کا دشمن، جو لوگوں کو سوتا دیکھ کے خوش ہو، سوتے رہیں ان کا مال چرا لوں. جو لوگوں کو سلانے والا، موت کی نیند یا غفلت کی نیند، آج وہ ایک چھوٹے سے انسان کو اٹھانے والا. اٹھ جا، تیری تہجد کہیں ضائع نہ ہو جائے. جب قدم کی محنت چلتی ہے، پر ایسے لوگ خود رہبر بن جاتے ہیں جو راہزن ہوتے تھے. رواج سے چلی گئی، طبیعتوں سے چلی گئی. اور آپ پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ بیچارہ معصوم ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بحث کی جائے، تھپڑ مارا جائے اس کو. اس کے اس اعتراض میں خلوص ہے. وہ کہاں گیا؟ فون آیا، کہاں ہے؟ ابا کہاں گیا؟ بھائی کہاں گیا؟ اس نے کہا تسبیح خانے میں. کہاں گیا؟ کیا کرنے گیا؟ انہیں وہاں روزے رکھنے گیا. انہیں یہاں نہیں روزے ہوتے؟ رمضان وہیں آیا، یہاں نہیں آیا. قرآن یہاں نہیں پڑھا ہوا، تسبیح یہاں نہیں پڑھی ہوئی. بوڑھی ماں کو چھوڑ کے گیا ہے، شرم نہیں آتی. بیوی کو چھوڑ گیا، چھوٹے بچوں کو چھوڑ گیا، حیا نہیں آتا. اور پھر ہر بندہ وقت کا مفتی اعظم بن جاتا ہے. اور اگر یہی بندہ 2.5 سال کے ویزے پہ جائے ہیں، اور کہیں آرمی کی نوکری 6 مہینے کے بعد چھٹی ملتی ہے، وہاں جائے، یا کہیں پورے دبئی میں، تیل والے ملکوں میں، امریکہ، انگلینڈ، یا کئی کام میں، اور کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال گھر نہ آئے،
تو کہتے ہیں مجبوری ہے جی، کمانے گیا ہے، محنت ہے، جاب کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، چھٹی وہاں اتنی جلدی نہیں ملتی۔ اماں مر گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ابا مر گیا تو کوئی بات نہیں، کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر جنازے میں پہنچ گیا تو۔ کوئی مفتی اعظم تو نہیں بنتا، کوئی ایک فتویٰ نہیں دیتا۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو لوگوں نے جھنجھوڑا ہوگا، اتھیڑا ہوگا، ابھی دیکھنا بعد میں جا تو صحیح، ہاں وہاں کے تیل مکھی بنی، تیل لگا کے جانا اچھی طرح سے۔ رواج میں نہ رہا، سارے اولیاء کی زندگی میں قدم کی محنت، اور سارے صحابہ کی زندگی میں قدم کی محنت۔ کوئی صحابہ قلعہ ڈراور میں 4 صحابہ کے مزارات ہیں، اور بلوچستان کے دور ایریے جہاں پانی نہیں وہاں 5 گور ہے، 5 گور، 5 قبریں۔ 5 گور کا نام سنا؟ یہ 5 گور، قدم کی محنت۔ اہل بیت کی زندگی میں قدم کی محنت، یہ قدم کی محنت تھی جو مدینہ سے کربلا کا نظام جو ہے یہ قدم کی محنت تھی۔ اللہ لینے گئے تھے، اقتدار لینے نہیں گئے تھے، یہ مدینے والے کا نظام دینے گئے تھے، مدینے والے کا نام لینے گئے تھے۔ اور قدم کی محنت میں اگر موت آ گئی اور یہ پاکیزہ خون بہ گیا تو کوئی حرج نہیں، پر قدم کی محنت میں آنچ نہیں آنے دی۔ یہ قافلہ آل رسول کا فلسفہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ کربلا اس دور کا نظام نہیں تھا، کربلا کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، کربلا زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک زندگی گزارے کی راہ ہے، ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے۔ قدم کی محنت ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ دنیا اور دنیا کے سارے اسباب کے لیے قدم کی محنت موجود ہے۔ اللہ، اس کی حبیب کی محبت، من کی دنیا کی چاہت اور زندگی کے انقلاب کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور دنیا کے مسائل کے حل اور اللہ کے نام کی برکت لینے کے لیے قدم کی محنت رواج میں نہ رہی۔ جو چیز رواج میں نہ رہی اس چیز کو کرنا بھی مشکل، اس چیز کو سوچنا بھی مشکل، اور اس کے لیے قدم اٹھانا بھی 100 کانٹوں سے گزرنا ہے۔ پر جو آج کے دور میں کر لے اس کی مثال ایسے ہے، اس کی مثال ایسے ہے۔ آپ گاڑی لے کے چوک پہ نکلے، ہمارے یہاں کرتبہ چوک ہے، 7 بندہ بیٹھا تھا جو اس شہر کا تھا، آپ اس شہر کے نہیں تھے، آپ کہنے لگے کہ کوئی ایسی سڑک بتائیں جہاں ٹریفک کم ہو، ہم بہت جلد موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے، کوئی ہے؟ انہوں نے کہا آپ اس طرف موڑے۔ جب اس طرف موڑے، اس طرف تو ٹریفک کا ہجوم تھا، اس طرف موڑے تو کوئی گاڑی جا رہی تھی، اور وہ سفر گھنٹے میں تھا، 8 منٹ میں طے ہو کے ٹور پلازے میں کھڑے تھے موٹر وے کے۔ یہ کہاں سے اس راستہ نکالا آپ نے؟ اس نے کہا یہ سڑک ہے بہترین بنی ہوئی، کوئی اس میں جاتا ہے، کیونکہ یہ قدم والی سڑک ہے، یہ ساری قلم والی سڑک۔ سمجھ گئے؟ یہ جو قلم والی سڑک ہے نا، یہاں ٹریفک بلاک رہتی اکثر، سارا جہان اس طرف جا رہا، اور یہ جو قدم والی سڑک ہے نا، ہے سڑک بہترین بنی، پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں آتے۔ مجھے تو اس سڑک کا بڑا مزہ آیا ہے، میں جب بھی گیا ہوں نا 8 منٹ کے اندر یوں موٹر وے میں چلا جاتا ہوں، بھروا موٹر وے چڑھ جاتا ہوں۔ یہاں لوگ گھنٹوں پہ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو کون سی سڑک چاہیے؟ ہاں، کتنے خوش قسمت ہیں، آج احساس ہوا کہ ہم تو اس محنت میں، اس اعزاز میں شامل ہوئے جس اعزاز میں سب سے پہلے میرے مدینے والے نے ہجرت قدم کے اٹھائے تھے۔ آپ کو تو وہ نسبت مل گئی، آپ کو تو وہ نسبت مل گئی جو صحابہ کرام نے زندگی میں ہجرت کی تھی، اہل بیت نے مدینہ سے کربلا کا نظام، اور پھر آپ کو تو وہ ہجرت کی نسبت مل گئی، اور آپ کو سارے اولیاء
اللہ کے ولیوں کی ہجرت کی نسبت مل گئی، قدم کی نسبت مل گئی کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے وہ یہاں کا رہنے والا، میں رات بھی عرض کر رہا تھا، لاہور ہو جہاں ہو وہاں کا رہنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ قدم کی محنت ہے، اور جب قدم کی محنت زندہ ہوگی پھر قلم کی محنت ایسے دلوں میں اترتی جائے گی، ایک لفظ لکھا ہوا ہوگا بس وہی نقش بن جائے گا، وہی زندگی کا رہبر بن جائے گا، وہ زندگی کا ساتھی بن جائے گا، اور اسی سے زندگی کے دن رات بدل جائیں گے۔ ورنہ سرہانے کتابیں ہوں گی، ہر طرف کتابیں ہوں گی اور ہر طرف سجی ہوئی ہوں گی، پر زندگی کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ نالج بہت ہوگا، معلومات بہت ہوں گی، معمولات کچھ نہیں ہوں گے، زندگی کھوکھلی ہوگی، صرف لفظوں کی کہانی ہوگی، حرفوں کی کہانی ہوگی، جزیات کی کہانی ہوگی، کلیات کی کہانی ہوگی، مطلع ہوگا، مقطع ہوگا، سیاق ہوگا، سباق ہوگا، پھر بڑے بڑے فلسفیانہ گفتگو کرے گا، بہت ایسی دھواں دھار تقریریں کر دے گا، پر کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں قدم کی محنت نہیں ہے، قلم کی محنت ہے۔ اور بنگلہ دیش والے نے پوچھا اس کتاب کو اٹھا کے، اس نے کہا میں جانتا ہوں، کہا اس کی زندگی میں کچھ دین ہے؟ جس کا نام یہ طارق لکھا ہوا ہے، سنت نبوی اور جدید سائنس، میری کتاب آئی تھی 1997 میں، 97 میں آئی تھی، تو کتنے سال ہو گیا 97 کو؟ 20 سال تقریباً، 20 سال پہلے کتاب آئی تھی میری، دنیا کی اب تک کئی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا، وہاں بنگلہ زبان میں ترجمہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی زندگی میں کچھ دین ہے بھی صحیح؟ کیوں؟ قدم کی محنت نہ ہو تو قلم پھر ایسے ہوتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بس یہ آخری بات بتا رہا ہوں آج کی محفل میں، جس قلم کے ساتھ قدم نہ ہو وہ قلم دل میں نہیں اترتا۔ اس کی مثال، حدیث جا کے، قرآن جا کے دل میں ٹھا کیوں لگتی ہے؟ اس کے پیچھے قدم کی محنت ہے۔ صحابہ کرام کا قافلہ کبھی تبوک پہ گیا، کبھی غزوہ خندق پہ گیا، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی حدیبیہ، کبھی نجاشی کے پاس، کبھی حبشہ، اور یہاں چلتے چلتے یہ راہوں میں مدینے والے کے فرمان ملے، یہ حدیثیں بن گئیں، اور اس کے ساتھ مشقت، قربانی تھی۔ اس مشقت اور قربانی کا اثر یہ ہے آج صدیوں کے بعد بھی ان لفظوں میں تاثیر ہے، ان لفظوں میں طاقت ہے، ان لفظوں میں قوت ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، کریم نے آپ کو قدم کی محنت کے لیے قبول کیا ہے، آپ کو مبارک ہو، کہو خیر مبارک، مبارک ہو۔ یہ میں آپ کی تسلیاں نہیں بندوا رہا، میں نے پوری دلیل کے ساتھ باتیں کی ہیں، لاجک کے ساتھ باتیں کی ہیں، یہ میں آپ کو طفل تسلیاں نہیں دے رہا ایسے شاباش شاباش، نہیں نہیں، حقیقت ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج آپ نے صدیوں پرانی وہ ریت روایتیں جو ہوتی تھیں، اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے گھر بار چھوڑ کے وہ ریت روایتیں زندہ کر دیں تسبیح خانے کے نام پہ۔ خوش قسمت ہیں آپ، وہ زندگی کا پھر ایک نیا انداز زندہ کر دیں آپ۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ و فام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ کتنا مقام لے کے بیٹھے ہیں اور کتنے عظیم مرتبہ لے کے بیٹھے ہیں، ہجرت کی نسبت اور قدم کی نسبت، اور قدم بھی وہ اٹھے
جن کا مطلوب اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب تو وہ یہ لے کے بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مقام، سر پہ تاج دھرے بیٹھے ہیں، بظاہر سر پہ ٹوپی نظر آ رہی ہے، بال نظر آ رہے ہیں، اتنا بڑا تاج سر پہ لیے ہجرت کا اور اٹھنے والے قدم کی محنت کا لے کے بیٹھے ہیں۔ قلم کی محنت تو یہاں ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہیں لکھے ہوئے نصیحتیں ہوں سوائے درود پاک کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے نذرانہ شکرانہ ہدیہ نہ کریں، اپنی موبائل کی حفاظت کریں، حلقہ نمبر 3 ہے، یہ کچھ لکھا ہوا، اور تو کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی قلم ہے کہیں؟ سارا قدم ہی قدم ہے، قدم ہی قدم، اور اس پہ اللہ کو ترس آتا ہے اور اس پہ اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ کیا خوش قسمت ہے آپ کو قدم کی محنت کے لیے اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ تو بات بار بار میں دہرا رہا ہوں، میری اندر سے نکل رہی ہے۔ قدم کی محنت کے لیے جو انبیاء کو سعادت ملی، قدم کی محنت، کہاں فلسطین، کہاں اسماعیل علیہ السلام، قدم کی محنت چلتے چلاتے، اور پھر یہیں رہ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے مکہ آباد ہو گیا۔ اور کہاں قدم کی محنت، میرے مدینے والے نے طائف کا سفر، اور میرے مدینے والے نے مکہ سے مدینہ کا سفر، یہ سارا قدم کی محنت ہے۔ غار ثور کا سفر قدم کی محنت، غار ہرا کا سفر قدم کی محنت، قبائل کے پاس چل چل کے جانے کا سفر قدم کی محنت، پھر صحابہ کی زندگی، آل رسول کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، آل عقیل کی زندگی، آل عباس کی زندگی، آل حسن کی زندگی، آل حسین کی زندگی، آل فاطمہ کی زندگی، یہ ساری قدم کی محنت ہے۔ اور سارے اولیاء ولی جتنے بھی ہیں ان کی قدم کی محنت ہے۔ آپ ان کا ڈیٹا اٹھائیں، وہ اسی شہر کے نہیں ہوں گے، وہ کہیں جی فلاں جگہ سے آئے تھے تبلیغ کرتے کرتے۔ ہاں آپ پڑھ لیں نا، کتنے خوش قسمت ہیں آپ کی نسبتیں بڑی اونچی۔ اسی تو میں کہتا ہوں آپ شاہی مہمان ہیں۔ اب آپ کو آج سمجھ آئی کہ شاہی مہمان ہے، یا میں ایسے ہی کہے جا رہا ہوں آپ کی تسلیوں کے لیے؟ ارے شاہی مہمان ہو، مان جاؤ، آپ کا مسئلہ بھی تو عجب ہے نا۔ وہ ایک تھا بادشاہ، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ کہو کہ بات لمبی ہو رہی ہے، بادشاہ تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اولاد جو نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت اولاد ہو گئی۔ اس نے پورے ملک میں دھوم دھام سے صدقے خیرات فلاں فلاں کیے۔ اس کا ایک خادم تھا، اس نے کہا کہ میں کوئی بہت بڑا بادشاہ سے انعام لوں۔ اس نے سوچ سوچ کے کہا بادشاہ کا بچہ چھپا لوں۔ بادشاہ کہے گا بچہ ڈھونڈو، میں ڈھونڈ کے لے آؤں گا، بچہ انعام دے دے گا۔ وہ جس بچے کی وجہ سے جشن تھا، اس بچہ چھپا لیا۔ بادشاہ کا بچہ کہاں؟ انہوں نے کہا جس کے ہاتھ سے بچہ ملے اس کو سر قلم کر دو۔ اللہ، جس سے بچہ ملے اس کا سر قلم کر دو، پھر نار کر دو، تحت العرش کر دو۔ وہ کہہ رہی تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ رات کو نکلا، بچے کو لیا، اور ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، اس پہ بچے کو پھینکا، نکلا جنگل میں، دور نکل گیا۔ صبح جو جمعدار آیا، اس نے دیکھا کہ سونا سونا بچہ پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ اس نے اٹھا لیا، قدرتی اس کی اولاد ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، بچہ مل گیا۔ اس نے بچے کو پالنا شروع کر دیا، پالتے 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 بڑا ہوا تو اس نے باپ کے ساتھ جھاڑو دینا شروع کر دیا، جو باپ کا پیشہ اسی کا پیشہ۔ وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آیا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے، بادشاہ بوڑھا ہو گیا، آخری لمحوں میں تھا، رو رو کے اولاد کے فراق میں۔ یہ کہنے لگا کہ میں اس علاقے میں جاؤں تو صحیح، بادشاہ سے معافی مانگوں، اس کا بچہ ہوگا۔
ڈھونڈتے ڈھونڈتے نقش نین اس کے دیکھے نا، ایک صبح صبح ایک جوان جھاڑو دے رہا تھا. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جمعداروں والا نام وہی، باپ کون ہے جمعدار ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں تو شہزادہ ہے. پاگل آدمی، او بھائی تو شاہی مہمان ہے. اس نے کہا عقل کر. میں نے 55 سے 55 تک میں نے جھاڑو دے کے دیکھا، پخانہ اٹھاتے دیکھا، میں خود وہ کام کرتا ہوں. اور نہیں تو شہزادہ ہے. مذاق نہ کر، جا اپنا کام کر، میرے جھاڑو ہے، میرا یہ میرا علاقہ بھی رہتا ہے. اسے یقین دلایا، یقین دلا کے کرتے کرتے چلا گیا اس کے پاس. اسے کہا میں فلاں بادشاہ کا وزیر ہوں، فلاں خادم ہوں، مجھے نہیں تو انت تم. چپ کر کے یہ بتا بچہ کہاں سے لیا تھا تو نے؟ جب زور دیا اس نے کہا ایسے ایسے ڈھیر پہ تھا، پڑا تھا، کرا تھا. بلایا، اس نے کہا دیکھ خطا میری تھی، تو شہزادہ ہے، چل حکومت سلطنت تیری انتظار کر رہی ہے. ابھی تو راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، 1200 شام سے گزر. چل. جو گیا بادشاہ نے دیکھا، ہو میرا شہزادہ، شکل ملتی، نین نقش ملتے. یہ کہاں تھا؟ اس نے کہا جی میں ظالم تھا، میں خطا کار تھا. بڑے عرصے کے بعد احساس ہوا، معاف کر دیں یا قتل کر دیں. کہا نہ تجھے انعام دوں گا، میرا تو نے بیٹا شہزادہ. آ میرے چاند، تخت تیرے اوپر ہے، بخت تیرا ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں کہتا ہوں شاہی مہمان ہے، وہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا ہم تو جھاڑو دینے والے. بھائی تم شاہی مہمان ہو؟ وہ کہتے تارے قادت صبح شام ہمیں تسلیاں دے کے یہ گیا وہ گیا. ارے نہیں بھائی تم شاہی مہمان ہو. چرواہا جا رہا تھا تو شیرنی شکار کھیلنے گئی تھی، چھوٹا سا شیر کا بچہ نا اٹھا کے لے گیا. شیرنی آئی، بڑی روئی پیٹی بیچاری، آخر صبر کر لیا. بے بسی آئی، صبر کر لیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بکریوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا. بچہ ہوتے 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 اس نے کہا میں بھی بکری ہوں، میں ہی بکری ہوں. اسی کے ساتھ جو رہا، رہے تو ایک دفعہ نا بکریاں چرا رہے تھے تو چشمے میں پانی پینے گئے. ایک بڑا شیر آ گیا. اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا تو کیسے؟ اس نے کہا میں بکری ہوں. پاگل، عقل کر. تو بکری ہے؟ میں بکری ہوں میں تو. اس نے کہا تو شیر ہے. میں شیر ہوں. شیر تو آپ ہیں جس سے بکریاں ڈیر کے بھاگ جاتی ہیں، مجھ سے تو کوئی نہیں بھاگتا. انہوں نے کہا تو بکریوں میں رہ کے بکری بن گیا. کسی تسبیح خانے میں جاتا تو پتہ چلتا کہ تو شیر ہے. اچھا اس نے کہا تو نہیں مانتا نا. بڑی دلیلیں دی، بہت اپیلیں، دلیلیں، وکیلیں، وہ نہ مانے. اس نے کہا اچھا ٹھیک، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ، پانی میں میرا دیکھ. ہاں چہرہ تو ملتا جلتا ہے. اچھا اس نے کہا میں دھاڑتا ہوں، آواز نکالتا ہوں. اب شیر نے دھاڑ نکالی. اس نے کہا تو نکالا. اس نے نکالی. انہوں نے کہا پل میں اٹھا بکری، بھاگا، بکری کو یوں پکڑا، چیر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ شیر ہوتا ہے، تو بکری بنا رہا. بکریوں کے ساتھ رہ کے کہ میں تو بکری ہوں، اور کہے میں تو جمعدار ہوں. ارے نہیں بھائی تو شاہی مہمان ہے، تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، بخت تیرا انتظار کر رہا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں آپ شاہی مہمان ہیں، اور آپ کے ساتھ قدم کی محنت ہے. تو آپ واقعی شاہی مہمان ہیں؟ اب تو یقین آ گیا، ورنہ پھر وہ جھاڑو والی کہانی پھر سنا دوں گا. ہیں وہ کہے نہیں میں جمعدار ہوں، وہ کہے تو شہزادہ ہے. پتہ نہیں کیسے قائل کر کے لے گیا ہوگا. تو آپ کے ساتھ نسبت ہے، وہ بہت اونچی نسبت ہے، اور آپ کے ساتھ قدم کی محنت. سبحان اللہ.
آپ خوش قسمت ہیں، خوش قسمت، خوش قسمت۔ چلو آج پھر نہ ایسا کرتے ہیں، اس اعزاز اور خوش قسمتی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ۔ مولا آج طارق نے واقعی ہمیں قائل کر لیا، ہم بھی بڑے بھگے کہ ہم نہیں، ہم جھاڑو والے ہیں۔ طارق نے آخر کار تاج پہ پہنا دیا، تخت پہ بٹھا دیا اور شیر بنا دیا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بکری سمجھا تھا، پر طارق جو ہے وہ اس نے کر ہی دیا۔ تو لہٰذا مولا آج پھر اس میں نا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیرے اس شکر گزاری کے جذبے میں نا تو مولا ہم پھر ذکر کرتے ہیں پورے جذبے، پورے ولولے اور پورے دل کے درد کے ساتھ۔ اور آج ذکر کریں گے، تیرا ذکر ہوگا اور دھیان بھی تیرا ہوگا، ٹھیک؟ ذکر بھی تیرا، اور پھر بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اور پھر اس مراقبے کو تنہائیوں میں بڑھائیں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.